اچھا ہم نے سنا ہے آپ کو جنات بھی نظر آتے ہیں سیڑھیوں پہ میں اکثر ایک 12-13 سال کی لڑکی کو کھڑی ہوتی دیکھتی تھی اور وہ مجھے دیکھ کے مسکرایا، ایسے مڑا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا. اوئے ہوئے وہ بڑا ایک کلوز کسی کو اتنا کلیئر کھڑے ہو کے دیکھنا. کیسے سوالات آتے ہیں بہت لوگ شادیوں کے مسائل ہیں. اچھا جنات اور جادو کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں اتنی انٹرسٹنگ، اگر آپ سنو نا تو آپ حیران رہ جاؤ. کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ایک دن میں باتھ روم میں برش کر رہی تو شیشے میں سے نا مجھے واضح طور پہ اپنی شکل میں سے اپنی دادی کی شکل نظر آئی. میرے ساتھ 2 بار ہوا. ایک بار میں ڈیتھ ڈکلیئر ہوئی چارپائی پہ بھی جنازے کی، اس پہ سے میرے والد صاحب اٹھا کے لے گئے. اللہ نے زندگی دینی تھی. خاتون کو کانا کعبہ نظر نہیں آیا کیونکہ میں نے وہ واقعہ سنایا تھا، ساتھ میری فوٹو لگا کے یوٹیوب پہ ڈالا ہوا تھا. بزدار صاحب نے ہاتھ دکھایا تھا، اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہو گئی تھی. السلام علیکم، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ خالد. ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سعدیہ سہیل، جو کہ پامسٹری کے حوالے سے بھی تھوڑی نالج رکھتی ہیں، ویژن کے حوالے سے بھی جانکاری رکھتی ہیں. آئیے ہم انہیں سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حفصہ کیسی ہو آپ؟ الحمدللہ میم، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسے پولیٹیشین تو آپ ہیں ہی، لیکن آج کل ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آج کل ویژن کے حوالے سے، پامسٹری کے حوالے سے کافی ویڈیوز زیادہ آپ کی نظر آ رہی ہیں ہمیں سوشل میڈیا پہ. تو اس کے پیچھے کیا انسپریشن ہے، کیا راز ہے؟ اچھا حفصہ، یہ انٹرسٹنگلی میری زندگی کا ایک یہ حصہ بھی تھا، لیکن ایز اے پولیٹیشین کیونکہ میں سامنے زیادہ آئی اور یہ میری فیلڈ تھی اور اللہ نے اس میں مجھے کافی آگے لے گیا، تو یہ چیز تو رہی. لیکن یہ جہاں تک ذاتی فرینڈز ہیں، فیملی ہے، اور ان سب کو تو پتہ تھا. بس وہ ایسی کیا ہوا کہ یہ وہ جو ایسے پروگرام چینلز کے خبرناک یہ وہ مذاکرات، اس میں یہ لوگ جب تحقیق کرتے ہیں نا قریبی فرینڈز سے لیتے ہیں انفارمیشن. وہ فرینڈز وغیرہ سے لی تو وہ بات تھوڑی سی لیک آؤٹ ہو گئی کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. پھر کچھ وہ اچانک اتفاق سے ایک پروگرام کے وائرل ہونے سے میرا یوٹیوب بھی بن گیا. اس میں وہ چیزیں جو میں نے کبھی نہیں کسی سے کہی تھیں یا پبلکلی اتنی کامن نہیں تھیں، وہ پھر لوگوں کی نالج میں آنا شروع ہو گئی. تو اس لیے آج کل آپ کو میری ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہیں. اور میری آپ ممبر پروونشل اسمبلی بھی ہیں، تو کبھی جب اسمبلی میں جاتی تھیں تو لوگ آپ کو دیکھ کے یہ نہیں کہتے تھے اچھا جی آپ آ گئی ہیں، بتائیں ذرا اپنے ذائقے کے حساب سے آج اسمبلی میں کیا ہوگا، کیا رزلٹ نکلے گا؟ بلکہ مجھے بزدار صاحب نے ہاتھ دکھایا تھا، اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہو گئی تھی. وہ اسمبلی کی تو میری فرینڈز اور میل کولیگ فیمیل دونوں ہی ہاتھ بھی کافی دکھاتے رہتے ہیں، اکثر ڈیورنگ سیشن بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح پوچھتے رہتے ہیں. وہ بتایا نا جو لوگ قریبی ہیں وہ تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، آپ پوچھتے بھی ہیں. اور اکثر کسی کو کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پرسنلی ملنا چاہتا ہے، ہاتھ دکھانے والوں کی کافی ہوتی ہے. لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کوئی غیب کی بات نہیں بتاتی. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ آپ ایک کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. آپ کو اچھائیاں برائیاں کمزوریاں نظر آ جاتی ہیں، تو اس کا بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ گائیڈ لائن کرتے ہیں. آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کی کاؤنسلنگ کر دیں، ان کو بتا دیں کہ ذرا محتاط ہو جائیں ان چیزوں میں. اسی لیے میں کوشش کرتی ہوں میں یہ کروں. عوام میں سے بھی تو کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہوگا آپ سے جانکاری لینے کے لیے، پوچھ تاچھ کے لیے، تو پھر کیسے سوالات آتے ہیں؟ بہت لوگ جب سے یوٹیوب ہوا ہے نا میرا، اب تو اب ہمارا نمبر گوگل پہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مل جاتا ہے ایزیلی. تو لوگ انٹرنیشنل کالز مجھے بہت آتی ہیں، اور لوگوں کی شادی کے مسائل ہیں، بچیوں کی شادیوں کے مسائل ہیں. اچھا جنات اور جادو کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. بالکل. اور لوگوں کے کاروبار نہیں چلتے، بندش ہے، کسی کے گھر میں لوگوں کو چیزیں محسوس ہوتی ہیں، کوئی درخت کاٹا ہے تو اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں اتنی انٹرسٹنگ. اگر آپ سنو نا تو آپ حیران رہ جاؤ لوگوں کی زندگی میں کیسے واقعات ہوتے ہیں. پھر اس میں جو میں اپنی ایک جو اللہ نے دیا ہوا ویژن ہے، محدود علم ہے، محدود چیزیں ہیں، ان میں جو گائیڈ لائن دے سکتی ہوں. اور میرا کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں صرف اور صرف قرآن پاک میں جو چیزیں ہیں، قرآن پاک میں جو آیات ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ سے جو ہمیں ملتے ہیں، میں وہ چیز دوں، مس گائیڈ نہ کروں لوگوں کو. صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آئی نو ایوری تھنگ اور میں سب کر سکتی ہوں،
میں بار بار کہتی ہوں کہ میں کوئی عاملہ نہیں ہوں, کوئی اسکالر نہیں ہوں, آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ. اور میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ لوگ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں نہ چڑھیں اور صحیح لوگوں کو بس گائیڈ لائن دینا, قرآن و سنت کے حساب سے ٹریٹمنٹ بتانا جو اللہ کا حکم ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور معاشرتی بھی میں میسج جو ہے نا, ایک سماجی میسج بھی اس کے تھرو کنوے کرتی ہوں. کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو آپ کے لیے بہت حیران کن ہو اور آپ دیکھ کے پریشان ہوئی ہوں کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے اور یہ کیا ہے؟ اچھا, تو ایسے تو ویسے بڑے بے شمار واقعات ہیں. اچھا وہ نا ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری دادی جو تھی نا, ان کو ہم بیبی جی کہتے تھے سارے خاندان والے. تو ان کا انتقال میں بہت چھوٹی تھی جب ہوا, تو اب میرے اپنے والد سے بہت زیادہ پیار, انڈرسٹینڈنگ. مجھے نا افسا ایسے لگے کہ مجھے بیبی جی نا بلا رہی ہیں. میں اپنے ابو سے کہوں کہ ابو مجھے بیبی جی بلا رہے ہیں, تو وہ مجھے نا ڈانٹیں, مطلب بلانا مین وہ سمجھ رہے ہیں کہ اوپر بلا رہی ہیں. اچھا میں نے کہا مجھے میسج آ رہا ہے بلا رہی ہیں, لیکن اوپر نہیں بلا رہی, کہیں اور بلا رہی ہیں. اب وہ میرے ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, سمجھ جائے کہ میسج کلیئر ہے کیا, میں کیا کروں, مجھے کہاں بلا رہی ہیں, مقصد کیا ہے. ایک دن میں باتھ روم میں برش کر رہی تو شیشے میں سے نا مجھے واضح طور پہ اپنی شکل میں سے اپنی دادی کی شکل نظر آئی, اور ان کے چہرے پہ میں نے تکلیف کے آثار دیکھے, جیسے بڑی شدت تھا نا بلانے میں. میں نے ابو سے کہا مجھے اتنی شدت سے بلا رہی ہیں, اور وہ شدت ڈے بائی ڈے میسج بڑی اسٹرانگلی مجھے ہٹ کر رہا ہے. میں نے اس طرح سوچا کہ اگر دنیا میں بلائیں گی تو کہاں بلا سکتی ہیں. ایک دم مجھے اسٹرائک ہوا کہ ان کی قبر پہ, دنیا میں تو ٹھکانہ قبر ہی ہے. اور پھر جناب میں نے بات کی ابو سے, ابو کہتے تم صحیح پہنچی ہو. میں اور میری کزن ہم دونوں کینٹ قبرستان میں وہ دفن ہے, ہم وہاں گئے. میں نے گورکن کو ساتھ لیا اور میں نے سے پوچھا کہ تم کتنے, کیونکہ مجھے 5 دن سے ہو رہا تھا, میں نے گورکن سے پوچھا کہ تم کتنے دن پہلے قبر گئے تھے, تو کہتا ہے 7-8 دن پہلے نا. بہرحال جیسے ہی میں قبر پہ پہنچی نا, مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ مجھے کیوں بلا رہی تھی. ان کی قبر پہ کسی نے کالے جادو کا ٹوٹکا کر کے کھوپڑی اور وہ نیمبو اور ہری مرچوں کا وہ بنا کے وہ رکھا ہوا تھا, جس میں سے کیڑے بھی نکل رہے تھے, اسمیل بھی آ رہی تھی, اور وہ مردے پہ بڑا بھاری ہوتا ہے. وہ فوراً اٹھا کے وہاں سے اٹھوایا, میں نے قبر دھوئی, پودے لگوائے اور فاتحہ پڑھی. پھر میں نے افسا پورے قبرستان کا وزٹ کیا. 35 قبروں پہ سے میں نے یہ ٹوٹکا اٹھایا اور ہر ایک پہ قبر دھلوائی, گرین ٹینی لگوائی اور فاتحہ پڑھی. پھر آگے گئی, رات 1:30 بجے میں قبرستان سے واپس آئی, اتنی تھی کیچڑ میں. لیکن میں حیران ہوں کہ لوگ مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے. بلکہ ایک واقعہ بڑا عامر لیاقت مرحوم جب عامر آن لائن کرتے تھے, عالم آن لائن, اس میں آیا تھا کہ وہ ایک خاتون کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا تھا, وہ حج کرنے گئی تھی. تو اس نے بتایا تھا کہ وہ مردہ بچے, یتیم بچوں کے منہ میں, اس کی والدہ کے منہ میں انہوں نے تعویذ رکھوائے تھے جو مردے کو نہلاتی ہے. بلکہ پچھلے دنوں بڑا انٹرسٹنگلی کسی نے وہ کہ خاتون کو خانہ کعبہ نظر نہیں آیا, کیونکہ میں نے وہ واقعہ سنایا تھا, ساتھ میری فوٹو لگا کے یوٹیوب پہ ڈالا ہوا تھا, تو میں نے وہ صرف واقعہ سنایا تھا. لوگ کنفیوز ہو گئے کہ اللہ نہ کرے کہ میں اتنی وہ, لیکن لوگ اس طرح گر جاتے, مردوں کو بھی نہیں بخشتے, قبروں کو بھی نہیں بخشتے. اور اس طرح میرے نندوئی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا. وہ ان کا کیس چل رہا تھا ملتان میں نا, کوئی گھر کا, ان کا وہ بیچارے صبح فجر کے ٹائم اٹھے, بالکل سیدھے سادھے سے آدمی تھے, جاتے تھے اپنے کیس کی ہیئرنگ سن کے آ جاتے تھے. وہ فجر کے لیے موٹر آن کرنے گئے, کوئی قاتل چھپا ہوا تھا بندہ, اس نے ان کو گولی مار دی صرف اس کیس کے بنا پہ. بہرحال بڑی کوشش کی, سارا دن لگا کے وہ بچا نہ سکے, ان کا انتقال ہو گیا. جب ہم دفنا وغیرہ دیا, سب لوگ چلے گئے, میں آخری تک مہمان تک وہاں رکی, اور اس کے بعد میں اکیلی گاڑی لے کے نکلی واپس. جب میں گھر کی طرف آ رہی تھی تو ایک دم میں نے اپنے بیک مرر میں دیکھا تو وہ مجھے میری پچھلی سیٹ پہ بیٹھے نظر آئے. تو مطلب کسی مردہ انسان کو دیکھنا زیادہ ہاریفائنگ ہوتا ہے اور تکلیف دہ, اور ان کے چہرے پہ غصہ اور تکلیف کا عالم تھا.
اب میں تو ایک دم گھبرا گئی, درود پاک پڑھنا شروع ہو گئی, آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو گئی. پر کچھ سیکنڈوں میں وہ چلے گئے. بہرحال پھر وہ مجھے بار بار نظر آنے لگے. ہوا یہ تھا کہ ان کے قاتلوں کے لیے بچے سارے باہر ہوتے ہیں, رپورٹ نہیں کی, FIR کی دشمنی آگے نہ چلے, اور وہ بے چین تھے کہ میرے قاتلوں کی گرفتاری ہو. پھر ان کے بار بار نظر آنے پہ پھر ان کی بیٹی نے FIR کی, قاتل پکڑا گیا, اور پھر قاتل کچھ دنوں میں جیل میں مردہ پایا گیا. اور مطلب یہ چیزیں بڑی عجیب ہیں, یہ اللہ ہی جانتا ہے غیب کا علم, لیکن یہ چیزیں نظر آنا, یہ چیزوں کا پتہ چلنا اور محسوس ہونا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہوتا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آپ کا ایک کافی مشہور واقعہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ. میں چاہوں کہ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے, وہ کیا تھا, کیسے ہوا, کیوں آپ کو لگا کہ آپ کی ڈیتھ کے بعد دوبارہ ایک زندگی شروع ہوئی ہے؟ ایکچولی ایسے ہوا, میرے ساتھ تو 2 بار ہوا. ایک بار میں ڈیتھ ڈکلیئر ہوئی, پھر میں مردے کی مطلب چارپائی پہ بھی جنازے کی, اس پہ سے میرے والد صاحب اٹھا کے لے گئے. اللہ نے زندگی دینی تھی. ایک بار تو جو میں نے فیل کیا وہ مجھے جب ہوا تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں تھی, میری کافی کمپلیکیشنز ہو گئی تھیں, اور میرے والد اور میری ساس میرے پاس تھیں. تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے انگوٹھے سے میری جان سرکنا شروع ہوئی ہے, اور وہ آہستہ آہستہ جب یہاں تک آئی ہے نا, تو پھر تنک 100 جہازوں کے انجن جیسے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, وہ پوری پریشر سے میرے جسم سے چیز نکل گئی. پھر منظرنامہ مجھے اس طرح فیل ہوا کہ میں خود بستر پہ لیٹی ہوں, میری ساس اور میرے والد کھڑے ہیں, اور میرے ابو بھاگے گئے ہیں, ڈاکٹرز آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور میں کمرے کی چھت سے خود کو یوں کر کے دیکھ رہی ہوں. اب مجھے لگا کہ میں مر گئی ہوں. مجھے پتہ چل گیا کہ میں وہاں میں اپنے آپ کو خود دیکھ رہی ہوں کیا ہو رہا ہے. میرا بیٹا تھا چھوٹا سا, 2.25 سال کا. میں اللہ سے جنگ نہ ڈال لی میں نے کہ میں نے اللہ واپس جانا ہے, میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے, اور ماں کے بغیر جو ہے نا بچہ کوئی نہیں پال سکتا. پالنے والی ذات ویسے رب کی ہے, وہ بھی اللہ نے مجھے زندگی دینی تھی. تو یہ سب کچھ ہوا. میں نے پورا زور لگایا, ادھر ڈاکٹر زور لگا رہے تھے, ادھر سے میں واپس جانے کے لیے زور لگا رہی تھی. بس وہ ڈاکٹرز نے آئی تھنک شاک تھیراپی, پہلے وہ پمپ کرتے رہے دل کو, پھر انہوں نے وہ شاک لگانے والی مشین, اور جب مجھے دیکھ رہی مجھے ایسے لگے کہ مجھے کوئی اوپر کھینچ رہا ہے کہ چلو بس ٹائم ہو گیا ہے پورا. اور وہ میرے لیے تھا کہ نہیں, دس از مومنٹ. میں اللہ سے ترلے منتیں کر کے میں نے کہا اللہ مجھے واپس جانے دیں, خدا کے لیے مجھے اپنے بچے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. بس پورا زور لگا کے پش کر کے جیسے جانے کے لیے, ادھر انہوں نے الیکٹرک شاک لگایا, ادھر سے میں کلمہ پڑھتی اٹھ کے بیٹھ گئی. اور بقول ڈاکٹر میرا ہارٹ 30 سیکنڈ کے لیے بند تھا, ختم, مطلب میری باڈی ڈیڈ تھی, برین جاگا ہو گئی ہیں جو بھی. بہرحال یہ جو ایک ایکسپیرینس تھا. اچھا, بہت سے لوگوں نے پھر جب میں نے یہ ایکسپیرینس شیئر کیا تو پھر میں نے جب پڑھا اس پہ, بہت سے لوگوں نے لائف آفٹر ڈیتھ اس ملتا جلتا اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں جو ایکسپیرینس کیا. بس وہ اس کے بعد پھر زندگی کے معنی بدل گئے میرے لیے بہت حد تک. اچھا, ہم نے سنا آپ کو جنات بھی نظر آتے ہیں. کیا ابھی ہم انٹرویو کہہ رہے ہیں تو کیا میرے آس پاس تو کوئی مخلوقات موجود نہیں ہے یہاں پہ؟ تمہارے ساتھ ہی بیٹھا ہے. یہ نہ میں انٹرویو چھوڑ کے بھاگ جاؤں. میں ہی بیٹھی ہوں نا, نہیں جنات. جنات تو بہرحال ہیلو ہائے تو ان سے ہوتی رہتی ہے میری اکثر, اور کچھ خوفناک بھی ہوتے ہیں, کچھ اچھے معصوم بھی ہوتے ہیں, کچھ شرارتی بھی ہوتے ہیں, بڑی قسمیں انسانوں کی طرح, اچھے برے ہر قسم کے ہوتے ہیں. مخلوقات تنگ بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں. آپ کو کبھی کسی مخلوق نے تنگ کیا ہے؟ بیچارے ڈر جاتے ہیں, مجھے تنگ کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے. کوئی نیگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں وہ باقاعدہ آپ کا رہنا محال کر دیتی ہیں. بڑے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں, اور بعض بالکل بے ضرر سے ہوتے ہیں, اور بعض بہت عبادت گزار ہوتے ہیں کہ وہ جہاں رہتے ہیں وہ باعث برکت ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو اچھا, ایک نا ہمارے گھر میں نا سیڑھیاں ہیں, تو سیڑھیوں پہ میں اکثر ایک 12-13 سال کی لڑکی کو کھڑی ہوتی دیکھتی تھی. اس نے چھوٹا سا فراک پہنا ہوتا تھا, اور وہ کھڑی رہتی تھی اور دیکھتی رہتی تھی, صرف کچھ بھی نہیں اس نے. پھر میں نے پتہ کیا
پھر میرے رات جیسے سوتے تھے نا ہمارے گھر کی چھت پہ چہل پہل جیسی پوری فیملی گیدرنگ ہو رہی ہے, میں نے کئی بار جا کے دیکھا کوئی بھی نہیں. پھر میں جاتی تھی تو پھر ان میں سے وہ مجھے اکثر بچی اترتی ہوئی نظر آتی تھی, اور وہ پھر ایک فیملی تھی اسی طرح جنات کی, لیکن غیر مسلم تھے وہ, لیکن تھے پرامن, وہ اپنا گھر سمجھ کے رہتے تھے, اپنی موجودگی کا احساس وہ کبھی کبھار جب سب سو جاتے تھے تو دلاتے تھے. بلکہ میرے دبئی والے گھر میں ایک عربی جن جسے میں کہتی ہوں, وہ مجھے نظر آیا پہلی بار. انٹرسٹنگلی وہاں نا میں کام کر رہی, میری اپنی بیسٹ فرینڈ ہے حمیرہ دبئی میں, اس کو میں نے فون پہ بات کر رہی ہوں اور میں ویکیوم کر رہی ہوں. اچھا گھر کے دروازے کھلے رہتے تھے وہاں, تو اتنا لاک وہ سسٹم نہیں ہے. ایک دم میں نے دیکھا کہ بچوں کے کمرے کے دروازے پہ نا ایک عربی کنتورے میں اتنے بالوں کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے, اور بڑا مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے. تو میں نے کہا شٹ یار, دروازہ کھلا تھا, کوئی عربی اندر آ گیا ہے, وہ کھڑا ہے سامنے. کہتی پوچھو اس سے کون ہے, کیسے اندر آیا. وہاں آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر. اب میں کہہ رہی ہوں یار میں کیا کروں, پتہ نہیں یہ کیوں اندر آیا. ہم لوگ پریشان تھے, کہ تم گھبراؤ نا, فوراً نیچے سے ناتور کو فون کرو. میں نے کہا نہیں تم فون بند نہ کرنا, فون پہ رہو. اب میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے, میں نے کہا عربی تو مجھے اتنی آتی نہیں تھی, میں لا مشکل لہٰذا مشکل پوچھی جا رہی اس سے. اور وہ مجھے دیکھ کے مسکرایا, ایسے مڑا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا. اوئے ہوئے وہ بڑا ایک کلوز, کسی کو اتنا کلیئر کھڑے ہو کے دیکھنا, وہ تو میری دوست کو چیخے ماروں ساتھ سے بتاؤں فرینڈ کو, فرینڈ کہ سچی بتا, دیکھ کے چھپا تو نہیں ہوا, یہ تو بڑا ڈرامہ. پھر وہ اتنا فریکوینٹ نظر آنا شروع ہو گیا. پھر میرے چھوٹے بھائی اور میرے نند کا بیٹا دونوں سوئے ہوئے تھے, وہ کسی اور کو برداشت نہیں کرنے کرتا تھا, اس کے پاؤں کا انگوٹھا ہلا کے چلو اٹھو, وہ چیخے ماری یہ کون ہے بھائی, یہ کون تنگ کرتا ہے. بہرحال اس طرح کافی بار ہر قسم کی جنات دیکھے. چلیں اس طرح کے واقعات تو بہت سارے ہیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں تو رات ہو جائے گی, لیکن واقعات ختم نہیں ہوں گے. آخر میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گی, آپ کے ذائچے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب, کیا فیوچر ہے ان کا؟ عمران خان صاحب جی میرے لیڈر بھی ہیں, میں سمجھتی ہوں وہ بھی اسپرچل راستے پہ ہے اور اللہ کے راستے پہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی ان کا بہت روشن مستقبل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے. وہ پاکستانی قوم کو نہ صرف دیکھیں شعور دیا ہے, انشاءاللہ وہ ترقی کی راہ پہ بھی لے کے جائیں گے. میری دل سے غائب کا علم تو صرف میرے رب کی ذات کو ہے, لیکن آپ دیکھیے گا عمران خان کو جو عزت اللہ تعالیٰ نے آج تک دی, اس سے بہت زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ ملے گی بھی, اور عمران خان صاحب کی کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور دیکھیں گے. سعدیہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. مجھے بھی آپ نے عمران خان کے فیوچر کے حوالے سے تو اپنے ذائچے کے مطابق ہمیں بتا ہی دیا, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. ناظرین میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دستک ٹی وی.